بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو نیک سے بد کو پیدا کرتا ہے اور بدکاروں میں سے نیک نفوس کو پیدا کرتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پیچھے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہی تھے، لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ نامور اور مشہور اور اولاد العظم صحابہ کرام کی اولاد میں سے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک صحابی رسول کے بیٹے نے ہی شہید کیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ کربلا میں روکا اور امام حسین علیہ السلام کو ان کی مرضی کے خلاف میدان جنگ میں اتارا، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ وہ صحابی رسول کون تھے اور ان کا یہ بیٹا کون تھا، اور کس طرح سے وہ اس گھنونے اور مکروہ فعل کا ارتکاب کرنے پر رضامند ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ صرف اس لیے چھوڑا کہ اگر ان کا خون بہایا گیا تو میرے نانا امام الانبیاء کے شہر کا تقدس پامال نہ ہو۔ چنانچہ جب آپ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جا کر مقیم ہوئے اور وہاں سے اہل وفیوں کے خطوط کی وجہ سے آپ کوفے پہنچے، آپ کی منزل دمشق تھا تاکہ آپ وہاں جا کر روبرو یزید سے بات کر سکیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے تپتے صحرا میں خیمہ زن ہو کر جنگ کرنے پر مجبور کرنے والے لوگ کون تھے، کیونکہ یزید براہ راست خود تو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ پھر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک کر آپ کو زبردستی کربلا کے تبوک صحرا میں خیمہ زن ہونے پر مجبور کیا، اور نہ صرف وہاں پر رکنے پر مجبور کیا بلکہ امام حسین علیہ السلام پر اور ان کے خاندان پر اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور خواتین پر پانی کی ایک ایک بوند کو بھی حرام قرار دیا۔ یزید ملعون نے نہایت چالاکی اور مکاری کے ساتھ خود براہ راست امام علی مقام کو شہید تو نہ کروایا، لیکن اس نے اس گھنونے اور مکروہ فعل کو سر انجام دینے کے لیے اقتدار کی لالچ اور اختیارات کی ہوس کی پٹی اپنے وزیر، مشیروں اور سپہ سالاروں کی آنکھوں پر ایسی باندھی کہ وہ سوچنے سمجھنے کی طاقت سے محروم ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ہی نبی کے نواسے جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کے معصوم بچوں اور دیگر اصحاب کو بے دردی کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ عمر بن سعد مشہور صحابی رسول سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا اور اسے واقعہ کربلا کی ایک سرکردہ شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت یہ ابن زیاد کی فوج میں سپہ سالار تھا۔ اکثر روایت میں اسے واقعہ کربلا کے مجرمین میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ متعدد اس کے برخلاف ہیں، جیسا کہ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد نے حتی الامکان کوشش کی کہ یہ معاملہ خوش سلوبی سے طے ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام اور خواندہ رسالت کے خون سے ہاتھ نہ رنگے جائیں۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان خلافت اور حضرت عثمان کے قصاص کا معاملہ جنگ و جدل کی نہج پر پہنچ گیا تو اس نے سپہ حضرت علی اور معاویہ کے درمیان اختلافات کا مشاہدہ کیا تو اپنے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا اور ان کو خلافت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دلائی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں شمار ہوتے تھے، وہ حضرت علی کے زبردست حامیوں میں سے تھے۔ ابن الخوارزمی نے ابن عاصم کوفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر کے مدینہ سے ہجرت کی اور مکہ میں پناہ لی۔ عمر بن سعد اس وقت امیر حج تھا جب اس نے اہل مکہ کی جانب سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا زبردست استقبال دیکھا، اور جب اس نے دیکھا کہ اہل مکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں تو اس نے فوراً یزید کو خط لکھا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طاقت اور ان کی بڑھتی ہوئی سپورٹ کے بارے میں یزید کو آگاہ کیا اور یزید کو خبردار کیا کہ اگر جلد امام حسین علیہ السلام کو اس بڑھتی ہوئی عقیدت اور شہرت کو کم نہ کیا گیا تو یزید کی خلافت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گی۔ دوسری جانب امام حسین علیہ السلام اپنی برادر مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ کے حالات کی جانچ کرنے کے لیے کوفہ بھیجا۔
جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تاکہ امام حسین کے لیے کوفیوں سے بیعت لیں، مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں کوفی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کے لیے امام مسلم بن عقیل کے پاس جمع ہو گئے، جو کہ جوک در جوک امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ کوفہ سے یزید کے حامیوں نے یزید کو خطوط لکھ کر وہاں کے حالات سے آگاہ کیا، اور انہی حامیوں میں عمر بن سعد بھی تھا، جس نے الگ سے یزید کو خط لکھا اور امام حسین علیہ السلام کی کوفہ میں بڑھتی ہوئی شہرت اور طاقت پر یزید کو تنبیہ کی، اور تجویز دی کہ اگر کوفہ کو بچانا چاہتے ہیں تو اپنے والی نعمان بن بشیر کو برطرف کر دو، کیونکہ اس وقت کے گورنر نعمان بن بشیر ایک مشہور صحابی تھے، اور وہ اہل بیت کے بہت بڑے عقیدت مند اور محب تھے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ یزید نے فی الفور نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کیا اور ایک ظالم اور سفاک شخص عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر وہاں روانہ کیا۔ جب مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر گرفتار کیے گئے تو امام مسلم نے رازداری میں ابن سعد کو وصیت کی، لیکن ابن سعد نے ابن زیاد کو ان کی وصیت سے آگاہ کیا اور مسلم کے ساتھ خیانت کی۔ تاریخ میں ابن سعد کی شہرت کی وجہ کربلا کے خونی واقعے میں اس کی شرکت ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب شہید ہوئے۔ اس واقعے نے ابن سعد کو تاریخ کے قابل نفرت چہروں میں قرار دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کی کوفہ آمد کے بعد عمر ابن سعد کو شام کے علاقے رے اور دستبی کی حکومت سونپ دی گئی، اور اسے وہاں پر کچھ شرپسند عناصر کی سرکوبی پر مامور کیا گیا تھا، اور اسے 4000 افراد کے لشکر کے ساتھ وہاں جانے کے احکامات مل چکے تھے۔ لیکن کوفہ کی طرف امام حسین کی عزیمت کی خبر ابن زیاد کو ملی تو اس نے بدبخت نے ابن سعد کو امام کا مقابلہ کرنے کے لیے کربلا روانہ ہونے کا حکم دیا۔ عمر بن سعد نے ابتدا میں یہ حکم ماننے سے انکار کیا، لیکن ابن زیاد نے اسے دھمکی دی کہ اگر امام حسین کا مقابلہ نہ کیا اور ان کا راستہ نہ روکا تو اس کو رے کی حکومت کا فرمان واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے سر تسلیم خم کیا اور اپنے ماتحت سپاہیوں کے ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہوا۔ عمر بن سعد بروز جمعہ 2 یا 3 محرم کو کربلا روانہ ہوا اور قرہ بن قیس حنظلی کو امام حسین کے پاس روانہ کیا تاکہ امام سے پوچھ لے کہ آپ عراق آئے ہیں۔ امام حسین نے جواب دیا کہ مجھے کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی ہے، اسی بنا پر میں عراق آیا ہوں۔ اب اگر وہ اپنی دعوت پر استوار نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے کوفیوں کی جانب سے لکھے ہوئے سینکڑوں خطوط بھی دکھائے۔ ابن سعد نے امام حسین کا جواب ایک خط کے ضمن میں عبید اللہ ابن زیاد کے لیے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نہیں آئے۔ عمر بن سعد حتی الامکان چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑے، لیکن عبید اللہ کے شہیروں کے خصوصاً شمر بن ذی جوشن اور دیگر نے جو جنگ کے حامی تھے، انہوں نے ابن سعد کو امام کے سامنے نرمی برتنے سے منع کیا، اور ابن زیاد نے ابن سعد کو، جو کہ ابتدا میں اس موضوع کو مساہلت کے ذریعے فیصلہ دینا چاہتا تھا، اس کو تاکید کی کہ یا تو امام حسین کے ساتھ جنگ کرے یا سپاہ کوفہ کی امارت شمر بن ذی جوشن کے سپرد کر دے۔ لیکن ابن سعد نے اس خط کے جواب میں شمر سے کہا کہ میں خود سپاہ کا امیر ہوں گا اور امام حسین کے ساتھ لڑوں گا، اور پھر یہ واضح کرنے کے لیے کہ وہ امام حسین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے اور ابن زیاد اور یزید کے ساتھ وفادار ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے عمر بن سعد نے سب سے پہلا تیر امام حسین اور آپ کے اصحاب کی طرف پھینکا۔ صرف یہی نہیں، جنگ کے اختتام پر شہدائے کربلا کے مبارک جسموں کو پامال کرنے کا حکم بھی عمر بن سعد نے ہی دیا۔ خود اس نے اپنے تمام ہلاک سپاہیوں کو دفن کر دیا اور ان کے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن شہدائے کربلا کی لاشوں کو بے گور و کفن کربلا کی ریت پر چھوڑ کر ان کے سروں کو اتار کر نیزوں پر بلند کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مختار سقفی نے قیام کیا اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد شہدائے کربلا کا بدلہ لینے کے لیے تمام مجرمین کو گرفتار کر کے ان کو سزائیں دینے لگا، تو ابن سعد در بدر بھٹکتا رہا
اور اپنی جان بچانے کے لیے جگہ ڈھونڈتا رہا۔ جب ہر طرف سے مایوس ہو چکا تھا تو اس نے اپنی حالت کو یوں بیان کیا: کوئی بھی مجھ سے بدتر حالت میں اپنے گھر کو نہیں پلٹا، کیونکہ میں ایک فاجر اور ظالم امیر کی اطاعت کر چکا ہوں اور عدل کو پامال کر چکا ہوں اور اپنی قرابت کے رشتوں کو منقطع کر چکا ہوں۔ بالآخر مختار سقفی نے اس کے بیٹے کو اور اس کو ایک ساتھ واصل جہنم کیا اور ان دونوں کے سروں کو قلم کر کے ان کی اجسام کو آگ لگا دی۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔